ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، سورہ حجرات کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما لے اور آپ سب کو بھی. سورہ حجرات کے بنیادی دو موضوع ہیں. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا ادب، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کی برائیاں یہ کیسے ختم ہو، بگاڑ کے اسباب کیا ہیں. گزشتہ جمعے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اور آگے بڑھنے کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ کہیں چلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کی گفتگو سے پہلے کوئی گفتگو شروع نہ کرے، اور دین میں جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جہاں کرنے کا فرمایا ہے وہاں کرنا عبادت، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا عبادت. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اب ہم کریں تو گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گزشتہ جمعے کا خلاصہ تھا، اور ساتھ عرض کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ آپ کے نائبین کا یہ حکم ہے کہ آپ کے نائبین علماء کرام، ان سے آگے بڑھنا، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں. ایک مختصر سا واقعہ یہ آج اسی سے حوالے سے نقل کر کے آگے چلوں. میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر اللہ جو ہے، چار بڑے شاعر اللہ ہیں، چار بڑے. ایک میں نے عرض کیا تھا قرآن، اور دوسرا کہا تھا صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا میں نے کہا تھا نماز، اور چوتھی چیز میں نے کہا تھا نماز جس کی طرف رخ کر کے ہم پڑھتے ہیں، کعبہ. یہ چار بڑے شاعر اللہ ہیں. تو درجہ بدرجہ یہی ہے. جب قرآن کہا تو قرآن تو سب سے معزز ہے، لیکن قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں، احادیث، وہ کتابیں جو فقہ سے متعلق ہیں، جس میں قرآن و حدیث کی آیتوں کی تشریح ہے، ان کا ادب بھی درجہ بدرجہ ایسا ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، تو ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، فقہا، ان کا درجہ بھی ایسا ہی ہے. نماز جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو چار بنیادی احکام، یہ دروازے دونوں کھول دیں، دروازے دونوں کھول لیں. تو نماز جیسے شاعر اللہ میں سے ہے، نماز کا ادب، احترام، اس کی بے ادبی جائز نہیں ہے. تو روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. دین کے جتنے احکام ہیں درجہ بدرجہ.
جیسے بیت اللہ کی تعظیم ضروری ہے تو مسجد ہے، ہماری مسجدیں، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تو چار تو بنیادی ہو گئی، ان کے ماتحت سب آتے ہیں، صاحب قرآن کے ورثاء، بیت اللہ، ان کی جو ہے بیٹیاں، مسجدیں ساری کی ساری، اور قرآن کہا تو قرآن سے متعلق جتنی دینی کتابیں ہیں سب کا جو ہے، ایک مشہور واقعہ ہے آپ کے علم میں ہے، ایک صاحب جو ہے چلتا ہوا جا رہا تھا، میں تفصیلی واقعہ نہیں، وہ صرف جو ہے اس نے نیچے سے اٹھایا تو کہیں ان پڑھ آدمی تھا بیچارہ، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو شاید کسی سے پوچھا کہ کیا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا، اس نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگا لیا، فلاں ادب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے راستے کھول لیے، اس کے لیے راستے کھول لیے۔ تو جیسے قرآن مجید ہے ایسے ہی دینی کتابیں جتنی بھی ہیں، حتیٰ کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اخبارات لے کر جو ہے وہ تندور والے کو دے دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ روٹی لپیٹ کر لے کر آتے ہیں، یا گھر میں کبھی دسترخوان کی بجائے اخبار، دفتروں میں اخبار نیچے بچھا کر اس پر کھانا کھایا جاتا، قطعاً ناجائز کام۔ اخبار میں کہیں اللہ کا نام ہوتا ہے، کہیں محمد کا نام ہے، صلی اللہ، کچھ بھی نہ ہو، حروف ہوں، الف با تا سا، ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ اسی ادب احترام سے متعلق میں ایک واقعہ نقل کر کے آج اگلا موضوع شروع کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، چار بڑے جو امام شمار ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سن 80 کی پیدائش ہے، سب سے پہلے بڑے امام کہلاتے ہیں، امام اعظم تابعین میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، سن 93 میں آپ کی پیدائش ہے۔ تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، 150 میں آپ کی پیدائش ہے۔ اور چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، 162-63 میں آپ کی پیدائش ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ۔ یہ ایک دفعہ ندی یہاں سے پانی آ رہا ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں، ایک جاہل دیہاتی آدمی ادھر پہلے سے وضو کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی یہاں وضو کر رہے ہیں، اسے خیال آیا یار میں یہاں وضو کر رہا ہوں اور امام صاحب میرے پیچھے، میرا بچا ہوا پانی امام صاحب کے سامنے نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہ اٹھ کر جو ہے آگے جا کر وضو کرنے لگا، اور واقعہ لکھا ہے خواب میں کسی نے دیکھا وفات کے بعد، اس سے کیا معاملہ ہو کہ اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ میرے پلے کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے ایک محبوب بندے کا جو ادب احترام کیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں آپ کو یاد ہو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے کہا تھا کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کہاں قبول ہو گئی تو کیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما لے۔ روزے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو یاروں کو پکارتے ہوتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو، ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مت کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ تو یہ دوسرا ادب بتایا گیا کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ اور میں نے واقعہ بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ وہ قبیلے والے آئے تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ان لوگوں نے دروازے کے باہر سے، حجرات کے باہر سے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، باہر سے آوازیں لگائی تھیں، یا اے پیغمبر باہر تشریف لائیے، اونچی آواز۔ اور صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں جو ہے بات چیت کو شروع کی تھی تو آواز ان کی بڑھ گئی تھی، تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے پست رکھو۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ سورت نازل ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، قسم کھا گئے، یا رسول اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے اس طرح بات کروں جیسے سرگوشی میں بات کی جاتی، آہستہ، جیسے ایک آدمی دوسرے کے کان میں بات کرتا۔ صدیق تو صدیق تھے نا، وہ تو خوف خدا رکھنے والا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان آدمی تھے. زمانے جاہلیت میں بھی پہلوان تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی پہلوان تھے. آپ کی آواز بھی بھاری بھرکم تھی. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو اتنی آہستہ بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی، آپ نے کیا کہا دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے. انصار کے مشہور خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خطیب تھے، بہت بڑے، اور جمہری الصوت، آپ کی آواز جو ہے دبنگ قسم کی تھی. ہوتے ہیں نا بعض خطیب کے ڈبنگ قسم کی آواز ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور کچھ ساتھی یہاں کا مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے یار آگے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے. آواز ان کی اچھی ہے، اونچی آواز ہے. تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نہیں آئے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ایک دن دو دن نہیں آئے تو صحابہ کرام نماز کے لیے نہ آئے، تو ممکن ہی نہیں تھا نا، نماز کے لیے نہیں آئے. آپ نے پوچھا ثابت کو کیا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج کل نماز میں نظر نہیں آ رہا. جو مستقل نماز آنے والے ہمارے ساتھی ہیں ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون نماز کے صحابہ تو سارے ہی سارے تھے. اور جن حضرات سے ہمیں صرف عید کے موقع پر ملاقات ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ مفتی صاحب کو نہیں پتہ اس کا آپریشن ہو گیا، ہمیں کیا پتہ ہوگا بابا. کئی مرتبہ ایسا ہو باہر میں نے جنازہ پڑھا ہے، یہ کس کا جنازہ تھا، کہتے پچھلی گلی میں رہتا تھا، کبھی یہاں دیکھا، کہتے کبھی نہیں آئے، کبھی یہاں تشریف نہیں لائے. تو ایسے بھی حضرات محلے میں موجود کچھ ہوتے ہیں. ایک نماز میں نہ آئے تو فکر ہوتی ہے یار فلاں نماز میں کیوں نہیں آیا، فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میرا پڑوسی ہے، بیمار تو نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، بیمار ہوتی تو مجھے اطلاع ہوتی، بیمار تو نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں. وہ گئے، جا کر جو ہے پوچھنے لگے کہ ثابت نماز میں نہیں آ رہے. آگے سے ثابت کو سنو اور ہمارا یہ حال سنو. ثابت کہنے لگے خدا جی قسم میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. کیوں بابا، کس لیے، کس لیے؟ کہا کہ صورت دیکھو کیا کہا، صورت میں تو یہ ہے کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بڑھ گئی تو تمہارے اعمال ضائع. میں تو پتہ نہیں، میری تو آواز ہی ایسی ہے، میں تو حضور کے سامنے بولتا ہوں تو میری آواز تو بڑھ جاتی ہے. اب سعد گئے حضور کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ثابت کہتے میں تو جہنمی ہو گیا کہ میری آواز اونچی ہے، حضور کے سامنے بات کرتے ہو، یہ تو قرآن کی آیت نازل، میں آپ کیسے آ سکتا ہوں حضور کے سامنے. حضور کا جواب سنیں، حضور کا جواب. حضور فرمانے لگے سعد جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعد جنتی ہے. بات یہی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو برا کہتا ہے نا دوسرے سب اس کو اچھا کہتے ہیں. وہ جو اپنا آپ کو کہتے ہیں میں بڑا ہوں، تو انسان جتنا اوپر دور چلا جائے نا، دور چلا جائے تو نیچے والے یہ چھوٹے نظر آتے ہیں. اپنے آپ کو مزدور رکھا، میں دور، میں بڑا فلاں، تو یہ جیسے ان کو وہ چھوٹے نظر آتے اس کو بھی یہ چھوٹے نظر آتے. جہاز میں اوپر چلے جائیں تو نیچے والے چھوٹے، تو نیچے والوں کے اوپر جہاز بھی چھوٹا سا نظر آتا. قریب رہیں گے تو یہ مجھے بڑا نظر آتا ہے تو یہ مجھے بڑا ہے. میں اس کا ادب اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، رسول کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مجھے اپنے آنکھ میں چھوٹا دکھا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے اپنے آنکھ میں چھوٹا دکھا، میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں. وفی اعین الناس کبیرہ، ہاں لوگ بڑا سمجھیں، یہ چیز ہے. تو ثابت بن قیس کو حضور نے فرمایا کہ سعد کو ثابت جہنمی نہیں ہے، ثابت جنتی ہے. تو خیر، تو صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، آیت نازل ہو گئی، اپنے اوپر خیر منا رہے ہیں. ہم تو اب اگر یہ میں کہہ دوں نا کہ آیت اس طریقے سے ہے، اب وہ تلاش کریں گے ہاں وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب. ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، صحابہ اپنے میں تلاش کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اصل حکم یہ ہے، مسئلہ اصل یہ ہے کہ اونچی آواز سے بولنا یہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. آج بھی اطباء ڈاکٹر حضرات کی جو ہے یہ تحقیق ہے، جو آدمی شور شرابہ والے میں، جو جہاں بڑی مشینریاں ہوتی ہیں کام کرتے ہیں نا، وہاں کام کرنے والے مزدور ان کے کانوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے دیکھ لیجئے، آپ پتہ کر لیں. تو اونچا بولنا آگے والے کو تکلیف دیتا ہے، آگے والے کو تکلیف دیتا ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، آواز پس رکھو، چلنے میں اعتدال سے کام لو،
اکڑ کر تکبر سے مت چلا کرو، اور آواز جو ہے آواز کو پس رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ہے، سب سے بڑی آواز تو وہ صوفی صاحب کی ہے جس کو دنیا گدھا کہتی ہے، وہ اس کی آواز اچھی ہے۔ اگر اچھی آواز، بڑی آواز ہونا، اونچی آواز ہونا یہ کسی خوبی کی دلیل ہوتی تو پھر تو گدھا تو سب سے بڑا ہوتا، ملک کا سربراہ جو گدھے کو بنانا چاہیے تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی۔ مسلمان کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک عام انسان کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ ہے، ایک عام انسان کو گناہ پہنچانا، تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو پھر وہ تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تکلیف پہنچانا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب، اور آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو بہو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیت اب بھی لکھی ہوئی ہے، اب بھی وہاں آیت لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا حجرہ وہیں پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، وہیں آپ کا حجرہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خطیب صاحب تشریف لاتے، مسجد میں واز کرتے، مائک تو نہیں ہوتا تھا نا، آواز زبانی واز کرتے تھے، تو واز کے اس کی آواز اونچی تھی، وہ وہاں قریب جا کر واز کہتے تو اس کی آواز کی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر عبادت میں خلل واقع ہوتا۔ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ایک صاحب یہاں کبھی کبھار آتے ہیں، روز نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار آتے واز کہتے ہیں، اس کی آواز اونچی ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ آواز دھیمی رکھا کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ یوں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو نا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل سا بھی ہوتا ہے، اور اہتمام سے آواز کم کرنی پڑتی ہے، اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو عادت ہوتی ہے بولنے کی عادت نہیں، وہ بولتے ہی چلے جاتے۔ تو ایک آدھ دفعہ تو اس نے واز کہنے میں آہستہ، پھر جو ہے اس کی آواز اٹھ گئی، اگلی مرتبہ پھر جو ہے آواز اس نے اونچا رکھا۔ اماں جی نے دوبارہ پیغام بھیجا فاروق اعظم رضی اللہ، وہ تو فاروق تھے نا رضی اللہ تعالیٰ، ڈنڈا ہاتھ میں لیا، آج کے بعد اگر تیری آواز یہاں اٹھ گئی اس ڈنڈے کو مار کر سوٹا تجھ پر توڑ دوں گا، خبردار آواز اونچا کیا تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اب اس اسپیکر میں اذان کی اجازت ہے، اذان کی، اذان کے علاوہ جو ہے حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے آواز اتنی ہی ہونی چاہیے، آواز اتنی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے اگر مائک میں یہ والا شروع کر دو، پورے محلے والے سن لے، محلے میں کوئی مریض بھی تو ہوں گے نا، کوئی ایسے بھی ہوں گے اپنے کام کاج میں، یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، رمضان میں جو ہے تراویح بھی قرآن اس میں مائک پر ہو رہی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں، شہباز شریف صاحب جو پچھلے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کو، اس کے زمانے میں کوئی آرڈر پاس ہو گیا کہ مسجد کے اسپیکر صرف 2 لگیں گے، صرف 2 اسپیکر۔ رات کو تقریباً 10 بجے کا وقت ہے، میں تو فقیر قسم کا آدمی ہوں، میں تو ان چیزوں میں سے تو دخل نہیں دیتا۔ رات 10 بجے دروازہ کھٹکھٹا ہے، باہر گیا میں تو باہر تقریباً 5-10 پولیس کی گاڑیاں ہیں۔ ان کا خیال شاید یہ ہوگا نا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ آگے سے مزاحمت کریں گے تو ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ تو میں باہر گیا تو وہ کہا کہ اوپر اسپیکر زیادہ ہیں، اسپیکر زیادہ لگے۔ میں نے کہا لگے ہوں گے، مجھے کیا پتہ اوپر کتنے لگے ہوئے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، اب بھی مجھے نہیں معلوم کتنے اسپیکر لگے ہوئے۔ تو کہنے لگے اسپیکر زیادہ ہیں، میں نے کہا لگے ہوں گے، کہ اتارنے چاہیے، میں کو اتار دو، اتار دیں۔ کہا حکومت کا آرڈر صرف 2 ہونے چاہیے۔ میں نے کہا مجھے 2 کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں مسجد میں رہتا ہوں، مجھے تو ان کی بھی ضرورت نہیں، محلے والوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں 2 کی ہے یا 4 کی، جتنے کی ہے محلے والے جانے آپ جانے، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی اتار کے لے کے جاؤ، السلام علیکم۔ میں واپس اندر آ گیا، نہ وہ اسپیکر اتارے اور نہ جو ہے وہ کچھ کے چپ چپ سے چلے گئے۔
اگر میں مزاحمت کروں کہ بھائی کیوں آپ آگے، تو قرآن ہے، یہ حدیث ہے، فلاں ہے، خواہ کیوں خواہ کروں؟ تو اس لیے اسپیکر کی ضرورت جو ہے وہ جتنی ہے اتنی ہونی چاہیے. جو نعتیں پڑھیں، اب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں، اس وقت بندہ ہو، بندے کا رب ہو، اب دائیں بائیں سے آوازیں آ جائیں، کدھر کہ یہ چیزیں سکون رہتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ دین. اب اگلی بات ذرا سن لو، جب دین کے نام پر قرآن اونچے آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ واعظ نصیحت اونچے آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نعت اونچی آواز سے اجازت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا، تو پھر جو گانے مانے بجاتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ ابھی دیکھو الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کہ شرعاً جائز ہے. ایک تو یہ ڈم ڈماڈم بجانا گناہ، یہ گناہ، پھر اس کو دوسرے کے اوپر تھوپ دینا. یہ گاڑی والے جو لگاتے ہیں، منع کرو تو آگے سے جو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی دکانوں والے باز لگائے رکھتے ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی نہ بھی سننا چاہتا ہے، بعد میں اگر تم نے توبہ بھی کر لیا، اللہ میری توبہ، میں پہلے گانے سنتا رہا ہوں، تو تم نے جو سنا اس سے توبہ کر لیا، جن کو سنایا ہے ان کا کیا بنے گا؟ جن کو سنایا ہے ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو ہے ہی وہی، مسلمان کہتے ہی اسی کو ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسجد نبوی کے سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے آپ کی حیات میں تھا، اب بھی یہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے تھے. اب مجمع زیادہ ہے، آپ آہستہ دھیمی آواز سے کہتے ہیں. شاگرد نے کہا حضرت پیچھے والوں کو آواز نہیں آتی، تو ایک ساتھی ان کو کھڑا کر دیں، جو آپ حدیث پڑھیں گے یہ اونچی آواز سے ان تک پہنچا دے گا. اس زمانے میں اسپیکر تو نہیں تھا نا. طریقہ یہ ہوتا تھا، محدث یا حدیث پڑھا رہا ہو، جیسے میں نے المسلم من سلم المسلمون، تو یہ کھڑا ہوتا تھا. عام روایت یہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی پڑھاتے تھے، دوسرے پڑھاتے تھے، وہیں ایسا ہی ہوتا تھا. 10-10 ہزار کا مجمع ہے، وہاں پہنچانے کے لیے اسپیکر نہیں ہے، تو مکبرین کھڑے ہوتے تھے. جیسے رائمنڈ میں جو تکبیر کہنے والے ہوتے ہیں اذان کے نمازوں میں، تو حدیث پڑھانے والا استاد یہاں بیٹھا ہے، ایک جو ہے مکبر یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. وہ پہلے سے جو ہے سمجھدار قسم کے ہوتے تھے. اب یہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ اونچی آواز سے ان کو سنا دیتا، المسلم من سلم المسلمون، یہ پڑھتا، یہ پڑھتا، یہ پڑھتا، یہ آگے والے لکھنے والے لکھتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد نے کہا حضرت مجمع زیادہ ہے کہ اونچی آواز سے کہنے کے لیے کسی کو مکبر رکھیں. تو آپ نے یہ آیت پڑھ لی، آپ دیکھتے نہیں ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اور یہاں پر آواز اونچی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اور موجود یہ حرم شریف مدینہ منورہ میں، حرم جو پرانا حرم ہے جو ترکوں نے بنایا، سلطان عبد الحمید نے، اس کے بارے میں مشہور یہی ہے، جب آپ نے حرمین شریفین کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اعلان فرمایا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور یہ انجینئر بناؤ. انجینئر اس زمانے میں یہ کوئی مٹی کا، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا مستری ہوتا تھا، اس کو آج انجینئر کہتے ہیں. کہا کہ حافظ قرآن بناؤ اور ساتھ یہ بھی سکھاؤ. 3000 ایسے جو حافظ قرآن بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہ کام فن بھی جانتے تھے، ان سے مسجد نبی کی تعمیر شروع کرا دی. قرآن پڑھتے جاتے تھے باوضو، کوئی اینٹ بغیر وضو کے نہیں، کوئی لکڑ بغیر وضو کے نہیں. پہلے سے اندازہ لگایا، اس نقشہ بنا کر لا کر وہاں چسپاں کر دیتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لکڑ کاٹنے کی ضرورت پیش آتی، مسجد نبی سے دور پرانے مدینے سے باہر لے کر وہاں جا کر تراش خراش کر کے واپس لاتے تھے تاکہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ آج کیا ہے، روضہ رسول ہے، یہاں جا کر بیٹھتے ہیں، موبائل ان کو دی جا رہی ہے، یہ ادھر جا کر سیلفی بنا رہے ہیں یوں کر کے. یوں کیا جا رہا ہے کہ جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کی مخالفت کی، آج اسی جگہ پر جو ہے جا کر ہم سیلفیاں لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں. یا پاکستان میں ڈائریکٹ ملا کر کہتے ہیں کہ میں روزے کا سامن و افضل سلام پڑھ لیں. خود پڑھتا نہیں ہے، پاکستان والوں کو پڑھوانے کی کوشش کرتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر لینا، یہ دوسرا ادب فرمایا گیا. اس سے جو ہے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، سفر سے واپس آ رہے تھے.
آپ کو پتہ کہ سفر سے جب انسان واپس آتا ہے تھکا ہارا، وہ بھی جا کر جہاد سے واپس آ جائیں اور زخموں سے چور، تو آپس میں گپیں بھی لگتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو، تو ہم اپنے اس سفر کا اس تھکن کو مٹانے کے لیے ذکر کر رہے تھے، ذکر، اور وہ ذکر اونچی آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اونچی آواز سے ہم تکبیر کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، تم کسی گونگے بہرے کو نہیں پکارتے، دور والے کو، تم ایسی ذات کو پکارو جو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو آہستہ سے ذکر کیا کرو۔ آج جنازہ اٹھاتے ہیں نا، جنازہ اٹھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت، کیا کہاں نہ محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ کسی اور نے کیا۔ ہاں استغفار پڑھ لو، حدیث میں ہے کہ اب اس کے لیے استغفار کر لو جو جنازہ لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے والد کی، یا اللہ فلاں، وہ کوئی نہیں کرتا، بس جو ہے دو چار 10 قدم کرنے کے بعد ایک نعرہ لگتا ہے، پھر 10 سال کے بعد کوئی اور نعرہ لگاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اربعوا علی انفسکم، اگر ذکر کرنا ہے تو کیا کر لو بھائی؟ آہستہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ۔ آہستگی میں نے بارہا کہا ہے، یہاں ہم نمازوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام ہو گیا ربنا، یہ ایک دعا کی فارمیلٹی ہم پوری کرتے ہیں، دعا یہ نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ اندھیرا ہے، تم ہے اور تمہارا رب ہے، اور آنسو یہاں ٹپک رہا ہے، زبان نے کچھ بھی نہیں کہا، زبان نے کچھ بھی نہیں کہا، اندر ہی اندر جو ہے وہ مل گیا وہ اندر سے، تو یہ اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو بھی یہ ادب ہے، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے اس روزے کا بھی یہ ادب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء کرام ان کا بھی یہ ادب ہے۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اندازہ کریں تہجد کے لیے، تو آپ آہستہ سے اٹھتے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، انتعل رویدن، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے، انتعل رویدہ، آہستہ سے آپ نے جو ہے وہ جوتا پہنا، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رویدہ، آہستہ سے چادر اٹھا لی، وَفَتَحَ الْبَابَ رویدہ، آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ جو میری آنکھ نہ کھولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، گھر والی ہے، اگر وہ اٹھ بھی جاتی تو کیا آپ سے ناراض ہوتی؟ وہ آپ کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حقیقت یہ ہے، مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام صاحب کے والد، اس کا ایک جملہ کر کے ختم کرتا ہوں، آدھا منٹ باقی ہے۔ فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ میری موت رمضان میں واقع ہو، جی چاہتا ہے، رمضان کی فضیلت ہے رمضان میں ہو، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ سے، کیوں؟ اگر رمضان میں میری موت ہو گئی تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، رمضان میں قبر کھودنے کی ضرورت پیش آئے، زندگی بھر اس حالت میں کہ مرنے کے بعد میں میرے ورثہ کو بھی اتنی تکلیف نہ ہو کہ وہ قبر کھودنے میں، حالانکہ کیا ہو سکتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب اس کو کہتے ہیں اسلام، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اپنے سائڈ پہ جا میں نے فلاں کروں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔